سوچوں کے پر ہوتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے۔ ویسے تو باتوں کے پر بھی ہوتے ہیں مگر ان کی خیر ہے۔ باتیں تو باتوں سے بڑھتی گھٹتی ہیں اور لوگوں کے ذریعے لکھت پڑھت کے ذریعے ہم تائید اور تردید کرتے ہیں۔ ہم مر بھی جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، مگر ہماری باتیں رہ جاتی ہیں۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، ریکارڈ کرنے کا، لکھنے پڑھنے کا، سنبھالنے کا، پھر سے چھاپنے کا اور پہنچانے کا۔ ریڈیو ٹی وی کا آسانی ہی آسانی ہے۔ سوچ ایک نہ نظر آنے والا ہتھیار ہے جو بات سے زیادہ کئی مرتبہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میرا ہمیشہ سے ماننا ہے سوچ ویسے ہی جا کر لگتی ہے جیسے کہ گفتگو پہنچانی پڑتی ہے، سوچ خود پہنچ جاتی ہے۔ سوچ کی گرمی اور ٹھنڈک گفتگو سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ سوچ میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ گفتگو میں جذبات اور جذبہ آپ ڈالتے ہیں، جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں لگتا ہے وہ آپ کے آس پاس ہی ہیں۔ میرا ماننا ہے جن بڑے دل و دماغ والوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں آپ ان کے اور وہ آپ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، آپ ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ سائنس کبھی اتنی ترقی کر لے گی کہ ہماری سوچیں ہوا میں سے پکڑ لے اور کارآمد سوچوں کو نتھار لے۔ ایسے ہم بڑے لوگوں سے مزید سیکھ سکیں گے جو بھی ان کا کام ہمارے دنگے فساد میں ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ سوچ کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ سوچ کو دیکھا چھوا نہیں جا سکتا، سوچ کو سوچا جا سکتا ہے۔ کبھی تو سوچنے والا خود کی بات کو خود ویسے لفظ یا تصویر نہیں پہنا سکتا جیسا وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ بار بار خود کو جھٹکتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے۔ سوچوں کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، نہ بند کیا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی چرایا جا سکتا ہے۔ غلط، گھٹیا اور منفی سوچوں سے تو اللہ ہی بچائے۔ مثبت سوچ کی بات ہے، اس کو تو اللہ سونا بھی بڑھانا پھیلانا چاہتا ہے، پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کار خیر میں ساتھ بن جاتا ہے۔ کسی کا تو مجھے معلوم نہیں، میرے خود کے بہت تجربات ہیں۔ کوئی 15-16 سال پرے کی بات ہے، میں نے استاد صاحب سے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی کہ میں تو اس کو یوں سمجھتی ہوں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ استاد صاحب نے کہا یہ آپ سمجھتی نہیں ہے، یہ آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ میں تو حیرانی ہو گئی کہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں۔ چند وقت پہلے اور بھی ایسا ہوا، میں نے کسی بات کا کوئی مطلب نکالا، لکھا بھی، آج تو مل نہیں رہا اور معلوم نہیں کہ کہیں میری نظر سے وہ کتاب کہاں چلی گئی، بات یا تقریر میرے گزری یا نہیں گزری۔ میں تو بہت حیران ہوئی۔ اس سے میری تصدیق ہوئی کہ ایک ہی وقت میں اللہ سونا ایک خیال بہت سے لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کسی کو پہلے نصیب ہو جاتا ہے، کسی کو بعد میں، کوئی شاید گتھی ہی دیر سے کھولتا ہے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے کسی کی کسی بھی بات کو اوریجنل سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کچھ باتیں آپ کے کان میں نہیں بھی پڑتی، آپ کو آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ تو ہوا ہی ہوگا نا کہ کسی خاص دوست، استاذ جس سے آپ کا گہرا ربط ہو، آپ نے ان کو فون لگایا، اس نے کہا کہ آپ کو ہی میں فون کرنے والا تھا، ایک سوال تھا میرے پاس۔ آپ نے کہا میرا بھی یہی سوال تھا، میں بھی اس لیے فون کیا آپ کو، اور دونوں ہی حیران نہیں ہوتے۔ خواب میں جو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں وہ بھی پر لگا کر ہی آتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ جس کی جتنی تیاری مکمل ہو جاتی ہے، سچ کا پرندہ اور سوچ کا پرندہ پر پھیلائے اس کے قلب پر اتر جاتا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ حیران بھی نہیں ہوتے کہ یہ تو ایسے ہی ہے بإذن اللہ۔